إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات اس اللہ مالک الکلام کے لیے جو وحدہ علی کل شیء قدیر ہے، جو انہ علیم بذات الصدور ہے، جو الحی القیوم ہے، جو وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الکونین آمینہ کے لال بہتر حسن و جمال امام الانبیاء امام الرسل امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر معزز برادران اسلام، آج میں جو موضوع آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ایسے اعمال کہ جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کا جانا، راستے کی مشکلات اور وہاں کا عبادات کرنا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو بڑے احسن اور اچھے طریقے کے ساتھ اللہ ان کو واپسی ان کے گھر منزل مقصود تک پہنچا دے۔ برادران اسلام، اسی مناسبت سے اس موضوع کو میں نے ترتیب دیا کہ جو جا رہے ہیں وہ تو واقعتاً سعادت مند ہے، جو نہیں جا سکے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے یہاں پر حج کے برابر کچھ ایسے اعمال ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، جس کو ہم کر کے یہاں رہتے ہوئے ہم حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جو جا رہے ہیں اللہ ان کو بار بار بلائے، جو نہیں جا سکے یا جن کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب مہیا فرما دے اور ان کو بھی اپنے گھر بلا دے۔ تو معزز برادران اسلام، حج ایک ایسا فریضہ ہے جو صاحب استطاعت پر فرض ہے
اور اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے 5واں رکن حج بیت اللہ ہے۔ جس طرح نماز ہر فرد و بشر پر، ہر مذکر اور مؤنث پر، ہر صاحب عقل و شعور رکھنے والے انسان پر فرض ہے، بچوں پر بھی فرض ہے۔ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا، ان پر ایمان لانا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ رمضان کے روزے رکھنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہے۔ فضیلت کتنی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کرتا ہے وہاں گناہوں سے پھر اجتناب کرتا ہے، اور وہ حج کرنے کے بعد ایسے ہوتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف۔ حج کوئی آسان عبادت نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بندہ یوں چلا گیا اور حج کر کے واپس آ گیا، مشقت والی عبادت ہے۔ اور اس کے لیے آج ایک عام انسان بھی 12 سے 20 لاکھ کے درمیان اپنی رقم کو خرچ کر رہا ہے، فقط اس لیے کہ یہ فریضہ میرے اوپر فرض کیا گیا ہے، میں اس فریضے کو ادا کروں۔ تو سامعین اکرام، میں بلا تاخیر یہ مختصراً یہ اعمال ہم آج اس کو ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں اور اس کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تاکہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ بھی آسان ہو اور ہم وہ ثواب حاصل کر سکیں جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلا عمل یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، رواه الترمذی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی باجماعت فجر کی نماز ادا کرتا ہے، باجماعت، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہی بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جس قدر ہو سکتا ہے وہ تسبیحات اللہ کی بیان کرتا ہے، حتی تطلع الشمس، وہ یہاں تک بیٹھا رہتا ہے کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، کانت لہ کأجر حجۃ وعمرہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی ایسے ہے، اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ جیسے ایک حاجی کو اجر ملتا ہے اور ایک عمرہ کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنے حالات کے اوپر اس کو بیان کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فجر کی نماز صرف چند افراد پر فرض ہوتی ہے، اہل علاقہ کے، خالی ہوتی ہے، ایک آدھ صف ہوتی ہے، جیسے ہی سورج اپنی شعائیں، اپنی کرنیں باہر نکالتا ہے، بازاروں کے اندر رش لگ جاتا ہے، سکولوں کے اندر رش لگ جاتا ہے، وہی فجر کا وقت تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ علاقے کے اندر، محلے کے اندر کوئی آباد ہی نہیں ہے، ہم جنگل میں رہ رہے ہیں اور جنگل میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ جیسے ہی تھوڑا سا دن روشن ہوتا ہے
دنیا کی چہل پہل ہوتی ہے، سب کچھ ہرا بھرا نظر آ رہا ہوتا ہے اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ جنگل تھا، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو مساجد فجر کے وقت خالی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اگر یہ علم ہو جائے کہ اس کا اجر کتنا ہے، کتنی میرے نبی نے اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو انسان بھاگے دوڑے اس کے لیے کہ میں یہ اجر حاصل کروں، کیونکہ فجر کی نماز فرض ہے۔ ہر صاحب ایمان پر، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس پر فجر کی نماز فرض ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ باقی چار نمازیں ہم پڑھ لیتے ہیں، فجر کے وقت ہم تاخیر کر دیتے ہیں، سوئے رہتے ہیں۔ اس کا اجر دیکھیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بیان کیا ہے۔ اس کے متعلق دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاۃ الصبح، جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے، فی مسجد جماعت، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، یثبت فیہ حتی یصلی صبحۃ الضحیٰ کأن اجر الحاج او معتمر تام حجتہ وعمرتہ۔ اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی وہ فجر کی نماز ادا کرنے والے کے لیے اس قدر اجر بیان کیا ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم فجر کی نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ اگر ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی انسان فجر کے وقت اپنے گھر سے طہارت پاکیزگی وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اس کو اس کا اس قدر اجر ملتا ہے جیسے ایک حاجی احرام باندھے ہوئے ہے، اور احرام باندھے ہوئے حاجی کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب فجر کی نماز جماعت ادا کرنے والے کو ملتا ہے۔ حاجی جو احرام باندھے ہوئے ہے، ایک احرام باندھنے کی فضیلت ہے، ایک حج کی فضیلت ہے، اور دوسری ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں احادیث کے اندر عمرے کا بھی ذکر کر دیا۔ لیکن یہ ممکن کب ہوگا؟ جب ان احادیث پر ہم عمل کریں گے۔ یہ احادیث ہمارے لیے، ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے، آپ کے قول فعل پر عمل کریں گے۔ دوسرا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من مشى إلى صلاة مكتوبة في جماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة۔ ایک آدمی اگر گھر سے فجر یا کوئی بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، پانچوں نمازوں میں سے کوئی بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ گھر سے وضو کر کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، اس کو حج کے طرح اس کو ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی انسان نوافل پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اور اس کو عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے اور مکمل ثواب ملتا ہے، تامَّةٍ دونوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے اب یہ تین احادیث سنی ہے، اب اگر ان تینوں میں سے کوئی اگر انسان ایک پر بھی عمل کر لیتا ہے، صرف اس غرض سے کہ میں نے عمرے یا حج کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو کیا آیا اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا نہیں کرے؟ مثال کے طور پر آپ اپنی دکان پر آتے ہیں، دکان کھول لی ہے، دکان کھولنے کے بعد آپ کہتے ہیں چلو جی میں اپنی دکان سے وضو کرتا ہوں یا میں گھر سے وضو کر کے آیا ہوا ہوں، میں مسجد میں چلا جاتا ہوں، وہاں میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں صرف اس غرض سے کہ مجھے عمرے کا ثواب مل جائے۔ نیت تو بنانی پڑتی ہے نا، اسی پیسے لینے ہوں نا، لوگوں کراچی ٹر جاتے ہیں،
کہ یار انہوں نے کو پیسے لے رہے ہو کہ ٹکٹوں نہ جائیں کہ ہفتہ ہفتہ پہلے ٹکٹ بک کروا لیں گے. تو یہ آپ روزانہ دکان پر آ رہے ہیں، اس کے فوائد کتنے ہیں؟ ایک عمرے کا ثواب مل رہا ہے، دوسرا آپ نفل نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اور تیسرا اگر آپ یہ گمان کریں کہ میں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتا ہوں تو نوافل پڑھنے سے وہ پڑوس بھی مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی مل جائے گا، کاروبار کے اندر جو بے برکتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جب انسان نوافل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے گا اپنے اللہ کے سامنے وہ قیمتی وقت میں، تو اس کی ضروریات کو اللہ پورا کرے گا کہ نہیں؟ جو اس وقت اس کے دل کے اندر وہ درد ہوگا، جو وہ دکان کا شٹر اوپن کر کے آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوا ہے، جب وہ اپنے دل سے دعا کرے گا، وہ دعا کس قدر وہ دل جمی کے ساتھ کرے گا اور اپنے کاروبار کے لیے کرے گا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس کی قبول کرے گا. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے. سیدنا ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک وہ حدیث مبارکہ ہے جو میں نے پہلے پڑھی ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے فرضی نماز کے لیے وضو کر کے نکلتا ہے، من خرج من بیتہ مطہرا الى صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، اس کو ثواب اس حاجی کی طرح ملتا ہے جو احرام باندھ کے حج کرتا ہے. اس روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کے اندر بیان کیا ہے. اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر بھی بیان کیا ہے. تیسرا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. ایک آدمی اپنے گھر سے صرف اس غرض سے مسجد کی طرف جا رہا ہے کہ میں وہاں جا کے کوئی علم سیکھوں یا سکھلاؤں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کو حج کا ثواب ملتا ہے. اسی تو مہندے نہیں ہوتا صاحب، فجر کا درس ہو تب بھی، عصر کا درس ہو تب بھی، کوئی مسجد کے اندر درس رکھ لیے جائے تب بھی. اگر ہم لوگوں کو اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو ہم یہ مسجدیں اس طرح کی محفلیں تلاش کریں کہ ہمیں مل جائے کہ ہم وہاں جا کے بیٹھے صرف اس غرض سے کہ ہم حج کا ثواب حاصل کر سکیں. ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ وہ امام صاحب سلام پھیرتے تھے مسجد سے باہر نکلے بعد صرف یہی ذہن لے کے ہم مسجد میں آتے ہیں. پتہ نہیں کیویں اسی 2 منٹ کٹ کے مسجد چلتے ہیں. تو میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، کبھی زندگی کو تبدیل کرنا ہوگا دین کے ساتھ جوڑو، کاروبار کے ساتھ جوڑ کر زندگی تبدیل نہیں ہوتی. صرف مال آتا ہے، سکون نہیں آتا. بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جن کے پاس مال سنبھالا نہیں جاتا، ان سے پوچھ لو نا رات کو کیسے سوتے ہو، وہ بتاتے ہیں پانی میرے پکا گولیاں کا کھائی جائے پھر بھی نیند صحیح نہیں آتی. کبھی نیند صحیح لینی ہو نا تو اپنے رب کے ساتھ 2-4 دن تعلق جوڑ کے دیکھو، بہت پیاری نیند آئے گی. زندگی کے اندر سکون بھی آئے گا، دل کے اندر اطمینان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو یہ دین کی جو محفلیں ہوتی ہے اس کا اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے ادھر آ کے بیٹھ کے ساتھ وہ دینی تبلیغ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دین سیکھنے یا سکھلانے کی غرض سے آئے. لیکن میں یہاں ایک بات کروں، ہم میں سے اکثر بیشتر دین سیکھتے اور سکھلاتے اس لیے ہے کہ صرف تنقید کی نہیں کرتی، سامنے والے پر، سننے والے پر اور سنانے والے پر. جب تنقیدی ذہن ہوگا پھر علم نفع نہیں دیتا، پھر علم فائدہ نہیں دیتا،
پھر علم روحانیت کو پیدا نہیں کرتا، پھر علم وبال بن جاتا ہے۔ جو عبادات ہوتی ہیں ان میں سکون اور لذت ختم ہو جاتی ہے، سرور ختم ہو جاتا ہے، جو قبولیت ہونے کی شرائط ہے وہ انسان کھو دیتا ہے۔ اس لیے علم سیکھنا اور سکھلانا یہ بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا جہان کے اندر اگر کوئی بہترین انسان ہے، کوئی کامیاب انسان ہے، وہ دین سیکھنے اور سکھلانے والا ہے، بہتر وہ ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں بہتر میں آنا چاہتا ہوں تو بیٹھے نا، گھر میں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے، ایک آیت پڑھے، ایک آیت کو پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے پر غور کرے، یہ بھی آپ نے دین سیکھا ہے، یہ بھی آپ نے علم سیکھا ہے۔ لیکن فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ جو میں نے سیکھا ہے میں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور صرف اس غرض سے سیکھ رہا ہوں کہ ایک تو میرے رب کا فرمان بھی ہے، میرے رب کی کتاب بھی ہے، میرے نبی کا بھی حکم ہے، اور اس کی فضیلت میرے نبی نے یہ بیان کی ہے کہ میں حج کا ثواب حاصل کروں۔ مختصراً ایک دو چیزیں اور ہیں، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آپ کے پاس نا کچھ فقراء لوگ آئے، غریب لوگ، مسکین لوگ آئے، جہاں فقراء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقالوا، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں فلاں لوگ ہیں، بڑے امیر ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہماری طرح پڑھتے ہیں، روزے بھی ہماری طرح رکھتے ہیں، لیکن نا ان کے پاس مال بڑا ہے، اتنا مال ہے وہ حج بھی کری جا رہے ہیں، عمرے بھی کری جا رہے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، صدقے بھی کرتے ہیں، آپ نا ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہمیں بھی اس قدر چیزیں مہیا ہو جائے، ہم بھی یہ چیزیں کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، 1 سے 1.5 منٹ 2 منٹ کا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو ایسا کیا کرو کہ جب نماز پڑھ لو نا تو نماز کے بعد بیٹھ کے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ کہہ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، جتنا وہ لوگوں کو ثواب مل رہا ہے یا جو وہ حج عمرہ صدقہ زکات کر رہے ہیں وہی ثواب تمہیں ملے گا۔ سیدھے مہنگے نہیں، ثواب ملتا جاتا ہے، کوئی بھی نماز توڑ رہا ہے، کوئی بھی توڑ رہا ہے، کوئی دیکھو ننگ رہا ہے، کوئی وہ جا رہے ہیں۔ ہمیں 2 منٹ ثواب کے بعد بیٹھنا اپنے اوپر فوار نظر آتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہم نماز پڑھیں ہماری کفیلت یہی ہوتی ہے، لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت ہی الگ بیان کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت سے ہم محروم ہیں، ہم نے ابھی تک یہ جانا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ فضیلت بیان کرتے ہیں بھائی 2 منٹ بیٹھ کے یہ عمل کر لو تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ یہ وہی وظیفہ ہے جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لینے کے لیے گئی تھی، ابا جی کام کر کر کے چھالے پڑ چکے، تھک جاتی ہوں، کام نہیں ہوتا، ایک غلام دے دو، آپ کے پاس غلام آئے ہیں۔ فرمایا بیٹا یہ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کو اس سے اچھا عمل نہ بتا دو۔ فرمایا جی ابا جی بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹا جب گھر میں سارا کام شام کر لو نا، رات کو اپنے بستر پر بیٹھ جاؤ تو اس وقت یہ تسبیحات پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری دل کی ساری تھکاوٹیں ختم کر دے گا، جس کو ہم اپنی زبان میں تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ یہ دوسرا دن، یہ میری ماؤں بہنوں کے لیے بہترین وظیفہ ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی جن سے تھکا اپنے کام پر آیا ہے، آتا ہے وہ شوز کہیں ہوتے ہیں، لباس کہیں ہوتا ہے، بغیر ہاتھ میں دھوئے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لیٹ جاتا ہے بستر پر، اس کو علم بھی نہیں ہوتا، اگر وہ 2 منٹ یہ تسبیح کر لے اس کو نیند بھی اتنی اچھی آئے گی، اس کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ یہ ہے وہ اجر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد نبوی میں جاتے ہیں
عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، یا ویسے ہی مسجد نبی کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور زیارت کرنے کے بعد وہ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، ان کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں حج کا نہیں ہے، عمرے کا ثواب۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ ماہ رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، 2 روایتیں اس کے اوپر۔ ایک روایت یہ ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کو ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ یہ دونوں روایتیں دیکھیں کہ ایک میں حج کا ثواب ہے اور دوسری میں اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جیسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آخری بات اور میرا سلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو حج کا ثواب ملے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ایک صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آگے کہنے لگے اللہ کے رسول میں جہاد تو کرنا چاہتا ہوں بلا اقدر، لیکن میرے پاس طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حل باقی من والدیک، تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ وہ فرماتا ہے جی ہاں امی، میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا کے اس کی خدمت کر لے، تجھے 2 ثواب ملیں، ایک حج کا اور ایک عمرے کا۔ تو آج ہم اس حدیث کو اپنے حالات پر لائیں تو آج کا نوجوان والدین کو بوجھ سمجھتے ہوئے اولڈ ہوم میں چھوڑ آتا ہے۔ زیادہ بوجھ محسوس ہو تو ٹیکا لگوا دیتا ہے، گھر سے دھکے دے کے باہر نکال دیتا ہے۔ لیکن یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت کتنی بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں ہیں ٹھیک ہے، کوئی ایک ہے اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی خدمت کر لے، حج عمرۃ تامۃ، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، ان کے ساتھ نیکی کرنے کا۔ والدین کے بڑھاپے میں کیا ضروریات ہوتی ہے؟ دوائی لا دو، کتنی روٹی کھا لیتے ہیں، ایک صبح کھا لیں گے ایک شام کو کھا لیں گے، اور کیا ضروریات ہے؟ اور یہی ہے کہ جب بچہ گھر میں آئے تو والدین کو السلام علیکم کہیں، والدین کو یہی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اوپر سے والدین اگر دعا دے دے تو یہ سونے پہ سہاگا ہے کہ گھر کا پیر، گھر کا ایسا فرد، ایسا شخص جس کے قدموں کے تلے اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہوئی ہے، وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو والد اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تو آج کا والد اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں کرتا، اس کو بوجھ تصور کرتا ہے۔ یہ ہماری بھی خرابی ہے اس چیز میں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز پر غور و فکر کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چھڑکتے ہیں، کاٹتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ تو برادران اسلام یہ کچھ اعمال تھے جن کا ثواب حج کے برابر ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا لیتے ہیں، ان میں سے اگر آپ کسی ایک کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں یہ فلاں عمل کر سکتا ہوں اور میں نے صرف اس غرض سے کرنا ہے کہ مجھے حج کا ثواب ملے، تو انشاءاللہ آپ ان میں سے ضرور کوئی نہ کوئی عمل اپنائے۔ ایک دن میں 4 5 6 عمل کرتے ہیں، کوئی انسان ایک بھی کر لیتا ہے اور اس پر ہمیشہ کرتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، میرے نبی میرے رب کو وہ عمل بڑا ہی پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، ہمیشہ عمل کرے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا پھر 1 ماہ کے بعد کر لیا، پھر 1 دن کر لیا پھر 6 ماہ کے بعد کر لیا۔ ایسے عمل انسان کو فائدہ نہیں دیتے۔ روز عمل کرے،
تھوڑا کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا، ہمیں حج کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جو سنا سنایا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔